اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہا عن اضاعت المال، یعنی مال کو بلا وجہ ضائع نہ کرو، بلکہ مال کی حفاظت کرو، اعتدال کی راہ اختیار کرو اور مال کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ جس طرح حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اسی طرح حرام خرچ کرنے میں، بے دریغ خرچ کرنے میں اور فضول خرچی بھی بے برکتی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جس طرح ناجائز طریقے سے کمانا حرام ہے، اسی طرح ناجائز طریقوں پہ خرچ کرنا بھی حرام ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضیاع سے منع فرمایا ہے، اور گزشتہ درس میں بتایا تھا حلال طریقے سے دنیا کماتا ہے اس وجہ سے کہ ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس وجہ سے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کروں گا، اس وجہ سے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کروں گا، اس کی معاونت کروں گا، تو ایسا آدمی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمائی کرنا یہ بھی فرض ہے فرائض کے بعد، یعنی جہاں اللہ کی توحید کو ماننا، جاننا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول لانا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، جس طرح یہ فرض ہے تو انسان کے لیے روزی کا کمانا بھی عبادت ہے، یہ بھی فرائض کا درجہ رکھتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کماتا ہے۔ علماء کرام نے کمانے کے 4 درجے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ فرض ہے، دوسرا حرام ہے، تیسرا مستحب ہے اور چوتھا مباح ہے۔ یہ فرض کب ہے؟ جب ایک آدمی کے گھر میں اہل و عیال تو ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، جس طرح جان بچانا فرض ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر کہ آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں تو موت واقع ہو جائے گی، تو جان بچانا بھی فرض ہے، تو ایسے موقع پر کمانا بھی فرض ہوگا۔ حرام کب ہوگا؟ جب وہ صرف تکبر کے لیے مال جمع کر رہا ہے، جب یہ اس مال پہ فخر کرے اپنی شان بڑھانے کے لیے، یا سود پر پیسہ دینے کے لیے، یا نشہ اور شراب کے حاصل کرنے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو خریدوں گا، جب معاملہ ان حرام چیزوں کے لیے ہوگا تو پھر کمانا بھی حرام ہو جائے گا۔ مستحب اس وقت ہے جب وہ کماتا ہے اور ضرورت سے زیادہ کماتا ہے، اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں اور اس مال سے پڑوسیوں کے اور عزیز و اقارب کی بھی معاونت اور سپورٹ ہوتی رہے، مساجد مدارس کے لیے بھی اپنے مال سے حصہ نکالے، تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور مباح اس وقت ہوگا جب ضرورت سے زیادہ کما رہا، اس لیے کہ اچھا لباس پہنو، اچھی خوراک ہو، اچھی سواری ہو اور اچھا گھر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں کل مسجد سے مراد نماز ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو، یعنی اچھا لباس۔ بعض لباس تو ایسی ہے جس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتی، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو اللہ خود فرما رہا ہے زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان اچھے لباس میں ملبوس رہے، صاف ستھرا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، اچھا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو،
ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرا، پوچھا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ یا رسول اللہ یہ اپنی چیزیں شمار کرنے کا میرے پاس یہ ہے، ریوڑ ہے، اتنا مال ہے، یہ چیزیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحب ان یرا آثار نعمتہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میری نعمتوں کو اپنے وجود پر ظاہر تو کرے۔ تو اچھا لباس یہ بھی شریعت میں محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا میں اللہ تعالیٰ نے ساری طب کو، ساری حکمت یعنی طب، علاج، ڈاکٹر جیسے حکیم، ساری طب کو یہاں اس آیت کے کچھ حصے میں جمع فرما دیے۔ کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف بھی پسندیدہ نہیں، تبذیر بھی پسند نہیں، اور میں ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی کے ذریعے مال کو نہ اڑاؤ، فضول خرچ نہ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہا عن اضاعت المال، مال کو ضائع نہ کرو۔ مال جمع ہوگا تو حج، مال جمع ہوگا تو زکوٰۃ، اور حتیٰ کہ مال ہوگا تو ارکان اسلام کی ادائیگی ہوگی۔ نماز کے لیے اچھا لباس کا تذکرہ ہو چکا ہے، نماز کے لیے بھی لباس کی ضرورت ہے اور لباس کے لیے مال کی ضرورت ہے، روزے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، کھانے پینے کے افطار اور سحری کا سامان خرید سکے مال ہوگا تو خریدے گا، اور زکوٰۃ تو ہے ہی، اور حج تو ہے ہی مال کے ساتھ۔ اور ابھی جو مہینہ آنے والا ہے اس کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس عشرے میں جو عظیم عمل بتایا گیا ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کا عمل بھی کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ کے حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، جب دن رات صبح شام کوئی گھڑی کوئی لمحہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نبھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہیں، تو پھر سو رہا ہے، کھا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ سارے کام ان کے دین بن رہے ہیں، یہ سارے کام اس کا دین بن رہے ہیں۔ دین نام ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنا۔ شریعت، دین، شریعت اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق کرنا، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حب جاہ اور حب مال سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دین، دنیا کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے۔